انگلیوں سے فاروق اعظم نے اس روٹی کو سالن میں ملایا، ملائم کیا اور لقمہ اٹھا کے اس بزرگ کے منہ میں ڈالا، انہوں نے گھما کے لقمہ کھایا، پھر عمر نے بنایا، پھر لقمہ دیا، پھر انہوں نے کھایا، یہ کھلاتے رہے، بزرگ کھاتے رہے، عمر کھلاتے رہے، بزرگ کھاتے رہے۔ جب شکم سیر ہو گئے بزرگ تو انہوں نے اشارہ کیا، عمر نے ہاتھ دھلایا، دسترخوان سمیٹ کر اپنی جھولی میں رکھا، جانے کی اجازت جب طلب عمر فاروق اعظم نے، تب اس بزرگ نے ایک جملہ بولا، اے آنے والے، آج مجھے حیرت ہو رہی ہے تیرے اوپر، ایک تو 3 دن کے بعد آیا ہے، نہ آنے کا طریقہ یاد ہے، نہ کھلانے کا طریقہ یاد ہے، نہ پلانے کا طریقہ یاد ہے، نہ واپس جانے کا طریقہ یاد ہے، 3 دن میں سب کچھ بھول گیا، 3 دن پہلے تو سب کچھ آتا تھا تجھ سے، اور 3 دن نہ آ کے آج سب کچھ بھول گیا، آخر یہ کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم اتنے بڑے بہادر اور مرد قلندر کی چیخ نکل گئی، بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، حضور مجھے معاف کر دو، اس لیے کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، جو 3 دن پہلے تمہاری جھوپڑی پر تمہیں کھلانے آتا تھا، اس کا نام ابو بکر صدیق تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور میرا نام عمر ہے، پہلی مرتبہ آپ کی چوکھٹ تک پہنچا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا تھا، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور تو کون ہے، مگر صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو نے پہلے ہی دن ایک وقت کا کھانا کھلا کے مجھے اپنا نام بتا دیا کہ میں عمر ہوں۔ ارے وہ ابو بکر تھا جس نے 2.25 سال کھلا کے آج تک مجھے اپنا نام ہی نہیں بتایا تھا کہ میں ابو بکر ہوں۔ تم کہتے ہو اسلام کیسے آگے بڑھے، اسلام کو فائدہ کیسے ہو، اسلام کیسے بڑھے گا؟ ضرورت ہے اسلام کی بلندی کے بارے میں اگر تو سوچتا ہے اپنا اخلاق اچھا کر، اپنا کردار اچھا کر، اپنی سیرت اچھی کر، اپنا کیریکٹر اچھا کر، کون کیا کہہ رہا ہے تجھے مت دے، اللہ کو دے، اس کے رسول کو دے، تیرے پیچھے کون تجھے برا کہتا ہے تو مت بول، کون گالی دیتا ہے تو مت دے، کون تیرے بارے میں کیا سوچتا ہے تو مت سوچ، تو سب کے بارے میں اچھا سوچ، ہے کہ نہیں؟ اچھا سوچ، کسی کے بارے میں برا مت سوچ، زمین پر رہنے والی مخلوق پر رحم کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ انسان تو انسان، جانور کے ساتھ برا سلوک مت کر۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے گھروں میں اگر ایسے جانور رہتے ہوں جو دودھ دیتے ہوں اور ان کے نیچے ان کے بچے پلتے ہوں تو ان کے تھنوں سے اتنا دودھ مت کھینچا کرو کہ ان کا بچہ بھوکا رہ جائے، اتنا دودھ کھینچا کرو تاکہ تیرا بھی پیٹ بھر جائے اور جانور کے بچے کا بھی پیٹ بھر جائے۔ یہ کردار کس نے دیا؟ تیرے رسول نے۔ یہ اخلاق کس نے دیا؟ تیرے رسول نے۔ یہ سیرت کس نے دی؟ تیرے رسول نے۔ یہ کیریکٹر کس نے دیا؟ تیرے رسول نے۔ جس دن اس مشن پر عمل پیرا ہو جائے گا دنیا دیکھے گی کسی کی ہمت رہی ہے جو مصطفیٰ کے دین کو نقصان پہنچا سکے۔ آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں یار، آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں آج، اسلام کو فائدہ کیسے ہوگا؟ ایک جملہ بھاری بول رہا ہوں سنو، نقصان اسلام کو تم سے بہت پہنچا ہے، تم سے، ہاں تھوڑا سا کرنا لگ رہا ہوا تمہیں، مولانا ایسی بات کر رہے ہیں، بہت پہنچا ہم سے نقصان۔ آپ کہو گے ثبوت، سن، چہرہ میری طرف کرو، تو جھوٹ بولتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے، غیبت کرتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے، اپنے بڑوں کی توہین کرتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے، مسجد میں جماعت ہوتی ہے تو راستے میں کھڑے ہو کر تاش کھیلتا ہے، بتیاتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ میرے دوست، کسی کے بارے میں برا کرتا ہے تو اسلام کو نقصان ہوتا ہے، سود لیتا ہے نقصان ہوتا ہے، سود دیتا ہے اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے اسلام کو فائدہ ہو، کسی کے بارے میں برا مت کر، اچھا سوچ، اسلام کو فائدہ ہو۔ بولو زور سے بولو، طاقتور ہو کر کسی پر ظلم مت کرو۔ ہمہ وقت یہ تعلیم اپنے پاس رکھو، اگر طاقت ہے تمہارے اندر تو اس طاقت کے بلبوتے پر کسی پر ظلم مت کر،
किसी पे साथ की बात कर। कौन कहता है यार मजलूम का कोई साथी नहीं होता जी? कौन कहता? करके तो देख जुल्म किसी पे, अल्लाह तुझे ऐसी सजा देगा कि जमीन पर तुझे बचाने वाला नसीब नहीं। हाँ, आज 5-6 भैया तो मोहल्ले में पड़ोसी की चपर दरवाजा बंद करने तैयार है। अरे बोलो है कि नहीं? ऐसी बात है। अजी हाँ, हमारे लठ के सामने आ सके क्या? अबे तेरे लठ के सामने तो ना आगा, मगर जिस दिन तू कब्र में जाएगा जी, तो किसी लठ में हिम्मत रही है जो कब्र में जाके तेरी हिफाजत कर सके। कोई नहीं होगा बचाने वाला। कब तक रहेगा यार? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जाना फिर वही है जी। बचाने वाला कोई नहीं। कौन कहता है मजलूम का कोई साथी नहीं होता? नहीं, अल्लाह की पकड़ उतरती है जालिम की तरफ, बचाने वाला फिर कोई नसीब नहीं होता। मेरे हुसैन पर और उनके खानदान पर करबला में जुल्म हुआ था। अरे बोलो क्या हुआ था? बोलो। 72 लोग शहीद हुए, 22,000 थे मुकाबले में, मगर लोगों ने सोचा खानदान लुट गया, बात खत्म। कुछ दिनों के बाद कूफे में मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकाफी आया, जिसने अपनी तलवार उठाई, 6,500 लोगों को कत्ल किया। कितनों को? जोर से नहीं बोलोगे, बड़ी गौर से सुनने की बात है। कितनों को? और सब कितने मरे थे पता तुम्हें? 1 लाख तकरीबन 20 या 25,000। कुछ वहाबियों ने अपनी किताबों में लिखा है, अरे मियाँ 22,000 गए थे, वही मरने चाहिए थे, ये 1.25 लाख क्यों मरे? तफसील में मत जाओ, बस 1 मिनट में जुमला सुन लो। कत्ल करने वाला ही मुजरिम नहीं होता जी, कत्ल का मशवरा देने वाला भी मुजरिम होता। जैसे के पास बैठोगे वैसे बनोगे जी। बात समझ में आई? अच्छे के पास बैठा करो ताकि अच्छे बनो। मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकाफी की तलवार घूमी, 6,500 मरे, और बाकी जो बचे मालूम है उनका क्या हुआ? अल्लाह ने ऐसा अजाब उतारा, ऐसा अजाब कि शोहर को बीबी ने फेंका जी, बाप को बेटे ने फेंका जी, बेटे को बाप ने फेंका, भाई को भाई ने फेंका, रिश्तेदार को रिश्तेदार ने फेंका। रात रात में जिंदे गायब, कोई कूड़ी पे, कोई बागात में, कोई जंगल में, कोई पानी में, कोई दरिया में, कोई नदी में, कोई खलियान में, कोई पहाड़ों के पत्थरों में मर गए, तबाह हो गए, उनके खत्म हो गए नामो निशान। कसम खुदा की, लाशें तक उठाने वाले मैसर नहीं आते थे। अल्लाह ने अपने महबूबों का ऐसा बदला लिया, ऐसा बदला लिया कि तबाह होकर रह गए। कौन कहता है कि मजलूम का कोई साथी नहीं होता? सुनो तकरीर का ये जुमला मेरे दोस्त, जब 6,500 लोगों को मुख्तार ने तलवार से कत्ल कर डाला, तो उसके बाद एक जुमला बोला था, और वो जुमला क्या था? बोले मुझे एक आदमी की तलाश है। लोग बोले भाई किसकी? बोले जिसने इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर के सीने में ऐसा बर्छा मारा था कि जब वो खींचा गया था बर्छा उनके सीने से, तो उनका कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर गया था, और उनका कलेजा जमीन पे गिर के कांपने लगा था। मुख्तार ये कह के रोने लगा, कहा मुझे तलाश है उसकी, तलाश करा उसे। इतना सुनना था, जुमला सुने, कसम खुदा की तड़पेंगे आप। जब ये खबर कूफे में गूंजी, तो जिसने पर्चा मारा था उसका नाम था सनान इब्ने अनस। कूफे से निकल के भाग गया। हाँ, कूफे से निकल के भाग गया। भागकर मालूम है कहां पहुंचा? मुस्तफा के मदीने में। कहां गया? मदीने में। नबी के मदीने। जोर से तो बोलो, नबी के। हाँ, और मदीने में कौन थे समझते हो? हजरत ज़ैनुल आबिदीन। हाँ, मदीने में थे वो। बाप का सर दादी के पहलू में इन्होंने ही दफन किया था। करबला का सारा सानेहा नाना को इन्होंने ही सुनाया था। मदीने के यतीमों को 3 दिन के बाद चादर हटा के इन्होंने ही खाना खिलाया था। उनकी बेवाओं की गोद तक खाना ज़ैनुल आबिदीन ही ने पहुंचाया था। मगर मालूम है इन्होंने मदीने में जाके क्या किया था? 2 काम किए थे जी। कितने? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नंबर 1 जी, लंगर खाना बनाया था मदीने में, ताकि भूखे आए
دیکھا ہے یہ، میں آ گیا وہی جہاں مجھے آنا تھا۔ نمبر 2 مدرسہ بنایا تھا مدینے میں تاکہ میرے نانا کا دین عام ہوتا رہے۔ مدرسہ اگر ضروری نہیں ہوتا تو میرا رسول سب سے پہلے مدینے میں مدرسہ نہیں بناتا۔ دنیا کے سب سے پہلے مدرسے کو جانتے ہو کیا ہے؟ اصحاب صفہ کا چبوترا، جس پر پڑھنے والے کبھی ہوتے تھے 40، کبھی ہوتے تھے 70، کبھی ہوتے تھے 400، یہ تعداد ہوتی تھی۔ اور کھانے والے جن کے باغ کی کھجوریں پک جاتی تھی وہ خوشے توڑ کر ان غلاموں کو کھلائے جاتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو۔ جو پیچھے ہیں، جو پیچھے، اے بھائی بیٹھو بیٹھو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیں ہمارے منبر پر اولاد رسول، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ اب ان کی خوبصورت تقریر آپ سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوشخبری اور، 20 منٹ میں حضرت قبلہ الشاہ حضور احسن میاں صاحب سبحان اللہ، دامت برکاتہم القدسیہ جیسے مجھے اطلاع دی ہے زبیر صاحب نے، تشریف لانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ بھائی، سبحان اللہ بولو جلدی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدرسہ بنایا انہوں نے، نبی نے بھی بنایا مدینے میں۔ دور پرفتن میں مدرسہ ضرورت کا نام ہے، اتنی بڑی ضرورت کا نام ہے مدرسہ۔ ہماری تقریر سے اتنا کام نہیں ہوگا جتنا مدرسے کی بنیاد سے ہوگا۔ ہم 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ ہوا 2 گھنٹہ ہم تقریر کریں گے، چلے جائیں گے، مگر مدرسہ بنیادی چیز ہے۔ اگر مدرسہ بنیادی چیز نہیں ہوتا تو میرا نبی جس دن مسجد نبی کی نشان حضرت سہل و سہیل سے جگہ خرید کر ابو بکر صدیق سے میرے سرکار نے کھجور کی لکڑی سے لگوائی تھی، اسی دن اس نشان کے بعد دوسرا نشان نبی نے ابو بکر سے نہیں لگوایا، اپنے دستے نبوت سے لگایا تھا۔ اسی نشان پر تعمیر مسجد نبوی کے فوراً بعد ہوئی، مگر نشان مسجد کے ساتھ میں لگایا گیا، اسی کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے صحابہ نے عرض کی تھی آقا یہ کس لیے؟ نبی نے فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے، کون سا قدم مسجد میں رکھا جائے گا وہ سبق یہاں ملے گا، کیا پڑھا جائے گا وہ سبق یہاں ملے گا، کیسے سجدہ ہوگا وہ سبق یہاں ملے گا، کیسے قیام ہوگا وہ سبق یہاں ملے گا، کیسے رکوع ہوگا وہ سبق یہاں ملے گا، کیسے قیام قومہ ہوگا، کیسے جلسہ ہوگا وہ سبق یہاں ملے گا۔ یہ مدرسہ بنا کے اپنی امت کو میرے سرکار نے یہ پیغام دے دیا، زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے مدرسہ ضرور ہے، کی چیز ہے، مدرسہ ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے مدرسہ، شاید اس پر نظر غیروں کی بھی چلی گئی۔ معلوم ہے تمہیں آج جو اپنے علاقے کے ہندوستان اور یوپی جتنے سیاسی لوگ ہیں ان کی نظریں مدرسوں پہ ہیں۔ ایک گنڈا لکھنؤ میں پیدا ہو گیا، گنڈا ابھی چند دن پہلے اس شیعہ نے اعلان کیا کہ صاحب یہ مدرسے ہی بند کیے جائیں۔ دلال جس نے اپنی جیب بھر کے کتے نے میرے رسول کو گھر کو بند کرانے کی کوشش کی، ہم کہتے ہیں تیرے اور تیری نسلوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، مصطفیٰ کے گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ تیری ہمت کیا ہے اور تیری تو حیثیت کیا ہے بڑے بڑے آئے بند کرانے؟ ان کے نام بند ہو گئے، میرے نبی کا دین آج بھی چالو ہے۔ ارے زور سے بولو یار، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تباہ ہو گئے، قبروں کی نشان کے پتے نہیں ان کے، نام کوئی نہیں جانتا ان کے، خاندان کوئی نہیں جانتا ان کے، کوئی نہیں پہچانتا انہیں۔ میرے نبی کا دین آج بھی ہر گھر میں زندہ ہے۔ مدرسوں پر نظر کیوں ہے معلوم ہے ان کی؟
اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں کہ مدرسوں میں دین کا سبق دیا جاتا ہے. مدرسوں کو آتنکواد دہشت گرد کا اڈا کہہ دو اور مولانا لوگوں پر انگلی اٹھا دو کہ یہ آتنکوادی ہیں, ہے نا, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. مسلمان قوم ڈرے گی, مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھنے نہیں بھیجے گی, مدرسے ان کے بند ہو جائیں گے. جب ان کی اولادوں کو, ان کی نسلوں کو, ان کی بچوں کو جب دین کا قرآن کا علم نہیں ہوگا, ایک دن ایسے آئے گا دھیرے دھیرے قرآن ان کے گھروں سے نکل جائے گا اور ان کی اولادوں تک جب یہ سبق نہیں پہنچے گا, آگے چل کے ہم جیسے چاہیں گے, انہیں تو دین کا شعور ہوگا نہیں, ہم جیسے چاہیں گے ان کے سروں پہ بادشاہ بن کے مسلط رہیں گے, جیسے چاہیں گے ہم حکومت کرتے رہیں گے. یہ سوچتے ان کی سازشیں تو اب سے نہیں بلکہ 11 سال پہلے سے رچی جا رہی ہیں. اسکولوں میں کھانا دے کے, اسکولوں میں سائیکلیں دے کے, اسکولوں میں ڈریسیں دے کے, مونٹیسری کے یعنی کہ اور انہی مونٹیسریوں میں مدرسے بنوا کے طرح طرح کی سازشیں آج رچی جا رہی ہیں. کتنے مولوی دلال بن کر میدان میں آ گئے, وہ کتے مولوی کہ جنہوں نے میرے نبی کے دین کا سودا بھی کر ڈالا, آج وہ غیروں کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں. آج تک صدقہ کھایا میرے رسول کا, آج تک صدقہ کھایا غوث اعظم کا, آج تک صدقہ کھایا غریب نواز کا, آج تک صدقہ کھایا امام احمد رضا کا, آج تک صدقہ کھایا علماء حقہ کا. آج وہ لوگ لالچ میں آئے اور آنے کے بعد کوئی فقفوٹ میں جا بیٹھا, کوئی جمعیت علماء ہند کی گود میں جا بیٹھا اور جانے کے بعد وہ بھی انہی کی آواز میں آواز ملا کے کوئی مدرسوں کی مخالفت, کوئی کسی کی مخالفت, کوئی کسی طریقے سے مخالفت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے مولویوں سے بچنا ہے تمہیں, ایسے علماء سے دور رہنا ہے تمہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1851 میں جب انگریزوں نے قدم یہاں پر رکھا تھا تو 51 سے معاملہ شروع ہوا, 57 تک جھگڑا چلتا رہا کہ زمانہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تک کا آ گیا. مولوی اس زمانے میں بھی بکے تھے اور بکنے کے بعد وہ مولوی آئے تھے مصطفیٰ کے دین کی مخالفت میں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت نے بہت پیارا ایک جملہ بولا تھا, اگر سبحان اللہ بولو میں بتا دیتا. حضور نے کیا کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا مدرسوں کے اندر تعلیم ضروری, مدرسوں کی بنیاد ضروری, علم دین ضروری, مگر اس علم دین جو بچوں تک پہنچایا جا رہا ہو تو بچوں کو استاد کو چاہیے خالی عالم نہ بنائے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ بچوں کو عاشق بھی بنائے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور کس لیے, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا عالم کبھی کبھی بک سکتا ہے, عاشق کبھی نہیں بک سکتا. سمجھ گئے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے. میرے دوست میں یہ کہنا چاہتا ہوں علم بہت بڑی دولت کا نام ہے, اس علم کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے عشق رسول. زور سے بولو عشق رسول. تو یہ تو ہوتی چلی آ رہی ہے, سمجھ گئے آپ. دولت کی طرف لوگ بھاگتے ہیں مگر نہیں, جو اللہ والا ہے وہ دولت کی طرف نہیں مصطفیٰ کے دین کی طرف بھاگتا. ارے بولو ہے کہ نہیں, مصطفیٰ کے دین کی طرف رہیے. کون کہاں چلا گیا ان مولویوں کو مت دیکھیے, اپنے بیٹے کو ایسا عالم بناؤ جو بھوکا رہے, تھوڑا کھائے مگر مصطفیٰ کا عاشق ہو کے جیے, ہے نا. مگر ایک بات اور سن لو, غریبی امیری اس پر نظر مت رکھو. عالم کبھی غریب نہیں ہوتا. جی بے شک. بولو گے نہیں زور سے؟ جی دل لگا کے بولو. سبحان اللہ. عالم کبھی غریب نہیں ہوتا. یا ہوتا غریب. یار اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی کہ وہ عالم ہے. جی حافظ قرآن ہو اس کے مرتبے کا جواب نہیں, قاری ہو اس کا جواب نہیں, عالم ہو اس کا جواب نہیں, ہے کہ نہیں. اگر مفتی ہو جواب نہیں, اللہ کا کرم. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ عاشق رسول ہو جائے پھر تو بالکل جواب نہیں. بے شک بے شک. الحمدللہ کوئی جواب نہیں اس کا. عالم کبھی غریب نہیں ہوتا. ثبوت سن لو 1 منٹ میں, سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. مدرسہ ہم بھی چلاتے ہیں, اکابر نے بھی چلایا, امام اعظم ابو حنیفہ بھی چلاتے تھے مدرسہ. ہمارے یہاں 100 50 40 80 بچے پڑھتے ہیں اور وہ بھی مونگ پھلی بیچنے والوں کے, آٹو چلانے والوں کے, رکشہ چلانے والوں کے, کسانوں کے جو تھوڑی زمین رکھنے والے بیچارے غریب ہیں. امیر کہاں پڑھاتا ہے مدرسے میں؟ نہیں.
اگر تو بڑا عالم اپنے بیٹے کو نہیں بنانا چاہتا اللہ توفیق دے تو بنائے، اور اگر نہ بھی بنانا چاہتا تو اتنا ضرور بنا دے کہ جس دن تو مرے تیرا بیٹا تیری نماز جنازہ پڑھ لے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بے شک۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جی اتنا علم ضرور سکھا دے بیٹے کو تاکہ بیٹا حرام و حلال کو پہچان لے، جائز و ناجائز کو پہچان لے، واجب مستحبات کو پہچان لے، اچھائی اور برائی میں امتیاز پیدا کر سکے۔ اتنا علم اپنی اولاد کو ضرور سکھا دے، کبھی تیرا بیٹا غریب نہیں رہ سکتا، علم والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ امام اعظم نے مدرسہ چلایا، 1000 بچے پڑھتے تھے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کتنے بچے؟ 1000۔ ایک دن بات پیدا ہوئی دل میں کہ لاؤ 1000 پڑھنے مدرسہ چلا رہے ہیں، آج دیکھیں تو کہ آخر بچوں نے کیا کیا۔ ایک طرف سے امتحان لیا بچوں کا، 999 کا جب امتحان ہوا تو سب نے اپنا اپنا مقصد پیش کیا کہ میں پڑھ کے مارکیٹ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ امام اعظم بہت روئے اور واپس چل دیے۔ اساتذہ کی جماعت قدموں میں جھک کے بولی حضور ابھی ایک بچہ اور باقی ہے۔ بولے کہاں؟ بولے کچھ سامنے بیٹھا ہے، درخت میں اپنا سر ٹیک کر پڑھ رہا تھا کتاب۔ امام اعظم نے کہا جب 999 کا یہ حال ہے تو اس سے کیا پوچھوں؟ کہا حضور پوچھ لیجئے۔ قریب آگئے بچے کے اور آنے کے بعد بچے سے پوچھا بیٹا تو پڑھ کے کیا کرے گا؟ بچے نے نظر اٹھائی، کہا اگر اللہ نے علم کی دولت دے دی تو اللہ رسول کا نام روشن کروں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اعظم نے سر چوم لیا۔ اسی بچے کا نام ہے امام محمد۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرسہ ایسی چیز کا نام ہے، غوث آدم مدرسے سے ہی ملے ہیں، جی امام اعظم بھی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت بھی، مفتی اعظم بھی، حضرت سید مقیم الرحمان بھی، حضور حسن میاں تشریف لا رہے ہیں وہ بھی، یہ مدرسوں کی عطا ہے۔ آج پوری دنیا کا مسلمان حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں جھکا چلا رہا ہے، یہ بھی علم دین کی وجہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جی ورنہ جتنے مخالف ہے پھوک سے ہی اڑا دیا ہوتا۔ علم کی برکت ہے جو آج تک بچائے ہوئے ہیں۔ پورے ہندوستان میں جتنے پیر پائے جا رہے ہیں، سب کے مل کر جتنے مرید ہیں، میرے پیر حضور تاج الشریعہ کے تنہا کے اتنے مرید ہیں۔ الحمدللہ یہ کرم ہے میرے رب کا، یہ سب عطا ہے علم دین کی۔ میرے دوست اب یہی امام محمد ہیں، جلدی سے سبحان اللہ بولو کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور یہ مدرسے کیا ہیں، سمجھ گئے؟ امام اعظم کے مدرسے سے نکلا بچہ، ایک دن امام اعظم نے بلایا اور امام محمد کو 5 آنا دے دیا ہاتھ میں۔ کتنا آنا؟ کہا بیٹا جاؤ بازار سے سبزی خرید کے لاؤ۔ یہ سبزی لینے جب 5 آنے کی گئے تو بازار میں سبزی جب خریدی، سبزی اچھی لگی تو ایسے تو 5 آنے اور سبزی لے لی 6 آنے کی۔ تو بازار میں دکاندار نے کہا بچے 1 آنا اور دے۔ کہا بھئی ہم تو 5 آنے لائے تھے مگر سبزی پسند ہے۔ اس نے کہا پیسہ دے؟ بولے نہیں ہم سے 1 آنے کا مسئلہ پوچھ لے۔ سبزی والا بولا بھئی میں مسئلہ نہیں جانتا، مجھے چاہیے آنا، میرے بچے گھر میں بیٹھے بھوکے، مجھے یا تو سبزی دے نہ پیسہ دے۔ اس نے سبزی نکال کے امام محمد نے دی مگر روتے گھر آئے۔ امام اعظم نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ کہا حضور غضب ہو گیا۔ بولے کیوں؟ بولے جس دین سے سبزی نہ خرید سکیں، جس علم سے، اس سے زندگی کیسے گزاریں گے؟ جی ہاں آج کل کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے نا، حافظ جی بن کے کیا کرے گا امامت، قاری صاحب بن کے کیا کرے گا مدرسے میں جائے گا، مولانا بن کے کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ مدرسہ پڑھائے گا، 4000 5000 روپے تنخواہ ملے گی۔ نہیں، مولانا وہی غریب رہ سکتا، وہی پریشان رہ سکتا ہے، قسم خدا کی صحیح بتا رہا ہوں، جسے علم دین پہ بھروسہ نہ ہو اور جسے بھروسہ ہے اللہ کی قسم وہ مولوی کبھی بھوکا رہ ہی نہیں سکتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ زیادہ مت جاؤ، مجھ سے ہی پوچھ لو تو مزے مان رہا ہوں، قسم سے بتا دیں، اور اتنا بڑا مولانا بھی نہ ہوں اور کام بڑھیا چل گیا، پورے خاندان کو پال لیا ہوں، پورا خاندان پال لیا، مجھ سے میں صحیح بتا رہا ہوں۔ میرے گھر میں 4 نوکر ہیں الحمدللہ سرکاری، کبھی کبھی ضرورت پڑے تو وہ لے لیں، میں نہ لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کا کرم ہے یہ، ہاں یہ مجھ پر میرے رب کا کرم، اعلیٰ حضرت کا کرم، میرے پیر کا کرم، میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اب سبحان اللہ بولو، اللہ توفیق دے تو اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ اب سنیے امام محمد رو رہے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں بیٹے رو مت، حضور زندگی کیسے گزرے گی پریشان مت ہو۔ کہا کیسے؟ کہا بیٹے علم بازاروں میں نہیں آزمایا جاتا، جی
علم کو آزمانے کا وقت آئے گا، آزما لینا۔ ڈائری نکالی، استاد کے جملے لکھ کے جیب میں رکھ لی۔ ہاں اسی لیے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت چونکہ اسٹیج پہ ہیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے، مگر باتیں آ رہی ہیں بیچ میں، بتائے دے رہے ہوں۔ سبحان اللہ تو بھول دو۔ حافظ ملت جب پڑھنے آتے تھے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں، صدر اللہ فاضل پڑھاتے تھے اس زمانے میں۔ جامعہ عظیم درسگاہ ہے، عظیم درسگاہ۔ الحمدللہ یہ چیز اپنی جگہ مسلم ہے۔ آج لوگ مخالفت کریں، کرنے دو جی۔ ہم تو کہتے ہیں، ابھی 4-5 دن گزرے، گھوسی مئو کی ایک تاریخ کینسل کی ہے میں نے، اور بہت شاندار نظرانہ متکبر کی ایسا جملہ بول بیٹھا تھا ایک وہ، میں نے کہا اے کام کر اپنا، اس نے کہا حضور پوسٹر بن گیا، میں نے کہا 1 لاکھ بنے، میں اعلیٰ حضرت کا غلام نہیں آؤں گا میں۔ جے پور تک مفتی عبدالستار تک کے فون آئے میرے پاس، حضرت چلے جائیے، میں نے کہا بالکل نہیں جاؤں گا، چھوڑ دیا میں نے، نہیں جاؤں گا میں۔ سمجھ گئے؟ اس نے کہا گھوسی علاقہ مدینۃ العلماء ہے، اور آپ جانتے پوری دنیا میں وحی کا فیض ہے۔ ایک جملہ اس نے ایسا بول دیا جو میں آپ کو نہیں بتا رہا، سمجھ گئے؟ اشارہ کہیں اور تھا اس کا۔ میں نے کہا فون کاٹ، کسی اور مقرر کو دیکھ، یہ کتا بریلی کا ہے جس سے تو بات کرتا۔ میں نہیں گیا، 26 اپریل کو جلسہ تھا وہ۔ سنیے، ہم وہ لوگ ہیں، آ جاؤ پکے سکے بنو، پھر اس کا صدقہ دے، تیری نسلوں سے نہیں کہا گیا۔ آکے تو دیکھ میدان میں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، امام اعظم نے جملے بولے، لکھ کے رکھ لیے جیب میں۔ استادوں کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جی بے شک بے شک۔ وہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھتے تھے، حضور حافظ ملت۔ آج وہ علاقہ ترقی کرے کتنے ہی کرے، دین ہے مراد آباد کی، واہ واہ بے شک، دین ہے بریلی کی، جی صدقہ ہے بریلی کا ہی۔ بے شک۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بریلی کا صدقہ الحمدللہ، یہ الگ بات ہے، ہم تعظیم کرتے مانتے، ہمارا مرکز ہے وہ، ہمارا ادارہ ہے وہ، الحمدللہ۔ وہاں سے نکلنے والے عالم ہمارے دل کے چین ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ قسم خدا کی ہم وہاں کے پڑھانے والوں کو اپنا مانتے ہیں، مگر جہاں پر کوئی ایسا جملہ سننے ملے گا بریلی جیسے مرکز پر، ہم کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتے۔ سنیے آپ ادھر، میں بتا دینا چاہتا ہوں میرے دوست، حضور صدر اللہ فاضل پڑھا رہے ہیں مراد آباد میں، پڑھنے آتے تھے حضور حافظ عبدالعزیز صاحب مراد آباد سے، پڑھنے سے رک گئے۔ مولانا عبدالسلام صاحب یہ ناخونکا کے پاس، زبیر صاحب کی کہاں کی سسرال ہے؟ بہادر گنج شریف۔ مولانا عبدالسلام اس زمانے میں تھے، جب مراد آباد آئے تو صدر اللہ فاضل نے کہا عبدالعزیز نام کا ایک بچہ بھوجپور سے آتا، وہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے، مولانا اس سے جا کے کہو وہ آئے، اس کی پیشانی میں جو ستارہ مجھے نظر آتا ہے نا، اس سے دنیا کو فائدہ بہت ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جملہ سنو، سبحان اللہ بولو یار زور سے، بات بھی سن لے کرو، کبھی کبھی ایسی بھی سن لے کرو، سمجھ گئے؟ کہ اسے لاؤ۔ اب مولانا عبدالسلام آئے، ان میں آ کے حضور حافظ ملت کو حافظ عبدالعزیز صاحب کو لیا، سمجھایا بتایا، بسیں نہیں چلتی تھی اس زمانے میں، پیدل آتے تھے حافظ ملت۔ جب آنا شروع ہوئے، علم حاصل کیا، تو حضور صدر اللہ فاضل نے 40 دن کے بعد ایک جملہ بولا۔ جی وہ جملہ تمہیں بتا دوں میں؟ جی عطا ہو۔ چلو اچھا، کبھی پھر آؤں گا تو بتا دوں جی بتا۔ جی ابھی ایمان سے چلو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان۔ معلوم ہے کیا جملہ بولا؟ سن لو۔ حضور صدر اللہ فاضل بولے عبدالعزیز تم نے پڑھائی روکنا چاہیے، خبردار آئندہ کبھی مت سوچنا، اس لیے کہ تمہارا رب تم سے دین کا بہت بڑا کام لے گا۔ ڈائری نکالی، لکھ لیے جملے، رکھ لی، محدث مراد آبادی بنے، سبحان اللہ سبحان۔ مبارک پور پہنچے، انصاری برادری کو بے پناہ فائدہ ہوا، آج تک ہے جی الحمدللہ۔ رنگ میں کامیاب ہو گئے، وہ رنگ دیا پورا علاقہ عشق رسول کے رنگ میں۔ حضور حافظ ملت نے اس زمانے میں جو مصباح العلوم تھا، جس کی نسبت کی وجہ سے آج تک لوگ مصباحی کہلا رہے ہیں،
وہ حضور حافظ ملت نے قائم کیا چلا، اور اس کے بعد جب ضرورت پڑی کہ بنیادیں بڑھائیں اور اس قلعے کو لمبا چوڑا کریں تو چلیے باہر ایک یونیورسٹی کی صورت میں قائم کرتے ہیں۔ جب آنے کا ارادہ کیا، ابھی زمین بھی نہیں خریدی، صرف ارادہ تھا۔ آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، اور اتنی علیل ہوئی کہ اس زمانے کے طبیب بلائے گئے۔ جب نبض پر ہاتھ رکھا تو نباس طبیبوں نے کہا تھا ان سے کہو اگر کوئی وصیت ہو تو لکھ کے ڈال دیں، اب یہ بچنے والے نہیں ہیں، جو چاہو انہیں کھلاؤ، سارے پرہیز ان کے ختم کر دو، اس لیے کہ عبدالعزیز مولانا اب بچیں گے نہیں۔ یہ خبر جب خادموں نے حافظ ملت کو سنائی، کہا حضور بہت بڑا کام آپ نے اس علاقے میں کیا، اگر کوئی وصیت ہو تو لکھ دو، اس لیے کہ طبیبوں نے آپ کو لا علاج کر دیا۔ حضور حافظ ملت بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کتنا بھروسہ تھا اپنے استاد کے جملوں پر، بستر پر کھڑے ہو کے کہا نادانو زبان بند کرو، وصیت وہ لکھتا ہے جو مرے، ابھی وصیت رہی، ابھی تو نصیحت لکھوں گا، اس لیے کہ ابھی موت رہی آئے گی۔ کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ؟ کہا ہاں ہاں، مجھے اپنے استاد کے قول پہ بھروسہ ہے، میرے استاد نے کہا تھا عبدالعزیز تجھ سے خدا بہت بڑا کام لے گا، ابھی میرے رب نے مجھ سے وہ بڑا کام لیا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ اب سنیے ادھر، آپ نے جو جملہ بولا 3 دن کے بعد شفا یاب ہوئے، اب سے 25 دن کے بعد یونیورسٹی کی وہ جگہ خریدی گئی جس کو آج جامعہ اشرفیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سنیت کی ناک جامعہ اشرفیہ مبارک ہو، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں وہ قائم کیا آپ نے، اس کی بنیاد جس دن رکھی گئی، رکھنے والے کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت کے شہزادے بھی وہاں، سرکار کلاں بھی وہاں، واہ واہ، ہاں۔ اور ایسا حسین موقع تو کیوں نہ ایک جملہ اور بتا دوں، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ جب بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو حافظ ملت نے اینٹیں اٹھائی تھی اور اٹھا کے مفتی اعظم کے ہاتھ میں دی، کہا حضور آپ اتر جائیں نیچے۔ کیا اخلاق تھا یار اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا، کون پیر ایسا موقع چھوڑ دے گا، چھلانگ لگا دے گا بیچ میں، اتنا کہ میں کراؤں گا دعا۔ ارے بولو ہے کہ نا، آگے کو ہر جگہ دعا کرانے کے چکر میں فارغہ مفتی اعظم سبحان اللہ، سبحان اللہ، اینٹیں لے کر سرکار کلاں کے ہاتھ میں دے دی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، فرمایا یہ گھر ان کا ہے، جتنی مضبوطی سے بنیاد یہ رکھ دیں گے اتنی مضبوطی سے میں نہیں رکھ سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل چاہیے، دل دل جامع نہیں میاں، مراد آباد صدر الفاضل کا جب آخری وقت تھا تب بھی بلائے گئے تھے دونوں، سرکار کلاں بھی اور مفتی اعظم بھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ ایک کام کرو